نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الوضوء، وضو کا معنی ہوتا ہے صفا اور نور، یعنی صفائی اور نور، روشنی، اور وضو ان دونوں چیزوں کا سبب ہے۔ دنیا میں صفائی ہوتی ہے اور قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، روشنی ملے گی۔ اسلام میں طہارت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، شطر ہوتا ہے بہت بڑا حصہ، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاک صاف رہنا ہے۔ طہارت کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ظاہری جسم کو نجاستوں سے پاک رکھنا، حکمی بھی اور حسی بھی۔ حسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نظر آ رہی ہو نجاست، اور حکمی کیا ہے؟ جیسے وضو نہیں رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو آپ کو کوئی گندگی نہیں لگی، لیکن آپ اس کو پاک کرتے ہیں، دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ دوسرا ہے اپنے جسم اور اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی طہارت میں شامل ہے، یعنی ہاتھ سے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جو گناہ کی ہو۔ نمبر 3، قلب کو، دل کو بدگمانی، حسد، میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ بھی طہارت میں ہے۔ اور نمبر 4، باطن کو، یعنی انسان کے اندر جو کچھ ہے چھپا ہوا، اس کو غیر اللہ سے پاک کر دینا، ہر طرح کے شرک اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے پاک کر دینا۔ یہ ہیں طہارت کے 4 درجے یا مرتبے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہری نجاستوں کو دور کرنے سے، ظاہری اعمال میں گندگی کو دور کرنے سے۔ نتیجہ اور اثر اس کا کہاں جا لگتا ہے؟ دل پر۔ انتہا کیا ہوتی ہے اور آخری بات کیا ہوتی ہے؟ کہاں پہنچتا ہے معاملہ کہ انسان اللہ کے سوا کسی کا نہیں رہتا، یعنی جو مقام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر انسان کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی۔ تو یہ طہارت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضروری بھی ہیں۔ مثلا اگر آپ وضو تو خوب کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، دوسرے پہ ہاتھ بھی چلا جاتے ہیں، تو طہارت نامکمل رہی۔ مثلا آپ زبان سے تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، چپ رہتے ہیں، لیکن دل کے بڑے کھوٹے ہیں، بغض بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بھی طہارت کے خلاف ہے۔ مثلا آپ کسی کو تو کچھ نہیں کہتے، بغض اور حسد نہیں رکھتے، لیکن دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو طہارت نہیں ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو، کیسے پتا چلے گی؟ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتی، لیکن یہ مرحلہ آخر میں آتا ہے۔ تو یہاں پہلے مرحلے کی بات ہے، اور امام بخاری یہاں یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ اپنے جسم کو پاک صاف کرنے کا، یعنی ظاہر کو، اور پھر اس سے عبادات ثابت ہوتی۔ عبادت ہوتی نہیں، قبول نہیں ہوتی عبادت جب تک کہ انسان پاک نہ ہو، اور پاکی کے لیے سب سے پہلا قدم وضو کرنا، جو دن میں انسان کم از کم 5 بار تو کرتا ہی ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی الوضوء وقول اللہ عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ وضو کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے اذا قمتم، جب کھڑے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، وارجلکم ہے، زبر کے ساتھ آنا چاہیے، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان، بے شک، فرض الوضو، وضو کا فرض، مرتن مرتن، ایک ایک بار دھونا ہے بس، یعنی فرض ادا ہو جاتا ہے ایک دفعہ دھونے سے۔ وتودع ایضا مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مرتبہ 2 دفعہ بھی صرف دھویا، یعنی ایک دفعہ بھی دھویا اور 2 مرتبہ بھی دھویا، وثلاثن، اور 3 مرتبہ بھی، یعنی وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہو جاتا ہے،
لیکن 2 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے اگر پانی کم ہو، لیکن اگر پانی وافر ہو تو 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ جس نے 1 مرتبہ دھویا اس کو آپ کافر یا فاسق نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ان مسائل میں یہ چیز آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ کسی کام کے اگر کرنے کے 2 یا 3 طریقے بتائے گئے ہیں تو اس میں آپ اپنی سہولت کے مطابق جو لے رہے ہیں لے لیجئے، اور جو دوسرے کو پسند ہے اس کو کرنے دیجئے، جھگڑے نہیں۔ ولم یزد علی ثلاث، ہاں 3 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، 3 سے زیادہ نہ کیا جائے۔ 3 کے اندر جو بھی کرتا ہے 3 بار کے اندر وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ، اور ناپسند کیا اہل علم نے، الاسراف فیہ، اس معاملے میں اسراف کرنا، حد سے بڑھنا، زیادہ پانی استعمال کرنا، بہت زیادہ مرتبہ دھونا۔ وَأَن يُجَاوِزُوا فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہ آگے بڑھا جائے، تجاوز کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ تک دھویا، 3 سے زیادہ دھونا آپ سے آگے بڑھنا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس کی مثال یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھویا زیادہ سے زیادہ، تو ہم کہیں چونکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں اس لیے 5 دفعہ دھوئیں گے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر، اور ہم طہارت کو شرم کے مارے جاننا ہی نہیں چاہتے۔ طہارت کیا ہے؟ یہ طہارت کس کس چیز سے ہوتی؟ اب آپ خود سوچیں کہ دین کا پہلا رکن، پہلی بات، پہلی چیز یعنی نماز، کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے، اور کچھ بھی نہ کریں، چاہے آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تو نماز تو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ بیمار بھی ہو نماز تو پڑھنی ہوگی، چاہے آپ سفر کر رہے ہیں نماز تو پڑھنی ہے۔ تو وہ عبادت جو ہر حال میں کرنی لازم ہے آپ پر، اگر وہی قبول نہیں ہوتی اور اسی کا طریقہ نہیں آتا تو کیا کمایا زندگی میں؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہور یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول ہوگی۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ، نہ قبول کی جائے گی کوئی نماز، من احدث، جس کا وضو ٹوٹ گیا، حتی یتودع، یہاں تک کہ وضو کر لے، یعنی کسی ایسے شخص کی نماز نہیں قبول ہوگی جس کا وضو نہ رہا۔ حدث کا کیا معنی ہے؟ وضو کا ختم ہونا۔ قال رجل من حضرموت، حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا، مل حدث، یہ حدث کیا، وضو ٹوٹتا کیسے ہے؟ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قال فساء او درات، یعنی ہوا کا نکلنا جسم سے، فساء بغیر آواز کے اور درات آواز کے ساتھ، یعنی اگر جسم سے ہوا نکلے ان دونوں کیفیات میں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ باب فضل الوضوء، وضو کی فضیلت، والغر، اور سفیدی، المحجلون، سفید ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے۔ غر کہتے ہیں اصل میں وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو، یعنی سفید چہرہ ہو، اور محجل کہتے ہیں وہ گھوڑا جس کے بازو اور ٹانگیں سفید ہوں، یعنی باقی جسم سیاہ ہو لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرہ سفید ہو، اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے غرن محجل۔ تو وضو میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ تو فضیلت کیا ہے ہاتھ پاؤں چہرہ دھونے کی وضو میں؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد، میں چڑھ گیا، رقیت میں چڑھ گیا، ترقی اسی سے ہے، اوپر چڑھنا، عربی کا لفظ ہے بیسیکلی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، علی ظہر المسجد، مسجد کی چھت پہ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مسجد کی چھت پہ چڑھا جا سکتا ہے، بےدبی نہیں ہے۔ فتوضأ، تو انہوں نے وضو کیا، ہو سکتا ہے وضو کی جگہ اوپر ہو۔ فقال، تو کہا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی، کہ میری امت،
یدعون بلائی جائے گی، یوم القیامتی قیامت کے دن، غرن محجلین سفید پیشانیوں والے، چمکتی پیشانیوں والے، چمکتے چہروں والے، چمکتے ہاتھ پاؤں والے، من آثار الوضوء وضو کے نشانوں کی وجہ سے، وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے، فمن استطاع تو جو کوئی استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، ان یطیلا کہ لمبی کر لے، غرتہ اپنی سفیدی یعنی بڑھا لے اپنی سفیدی، فلیفعل اسے چاہیے کہ کرے ایسا۔ وضو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وضو نہ ہوتا تو ہم بہت نمازیں پڑھتے، ہم سے وضو نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں کا دھونا بار بار صرف دنیا کی صفائی نہیں، قیامت کے دن انسان کے چہرے کی چمک اور ہاتھ پاؤں کا جگمگانا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے، بہت سے لوگ آپ کے بعد بھی آئیں گے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے کسی بھی شخص کو اس کے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا شخص ہے۔ وہ ہزاروں کے مجمع میں صاف نظر آ رہا ہوگا، چمکتا ہوا، اور اس کے لیے کہا کہ کیا کوئی ایسے گھوڑے کو گھوڑوں میں نہیں پہچان سکتا کہ جس کا چہرہ اور جس کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں؟ ہر کوئی پہچان لے گا، نشانی ہے نا اس کی۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن کہ ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ فرمایا جس نے جتنی سفیدی اس کا وولٹیج جتنا بڑھانا بڑھا لے، یعنی جتنا وضو زندگی میں زیادہ کیا ہوگا، اس کا یہ نہیں مطلب باتھ روم سے نہ نکلے آپ، مطلب یہ کہ سستی نہ کریں، جب کرنے کی ضرورت پیش آئے تو خوشی سے کر لیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہمیں بعض اوقات ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کہتے نہیں پہلے جلدی جلدی ہم نماز پڑھ لیں تاکہ وضو، تو ایسے موقع پر منع کیا گیا ہے کہ اگر پیشاب آ رہا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو پھر نماز پڑھو، یعنی زبردستی کی نماز نہ پڑھواؤ۔ لیکن چونکہ وہ سستی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، تو اس موقع پر وولٹیج کی بات یاد کر لیں کہ ذرا سا پاور ایک گنا اور بڑھ جائے گی، اس لیے وضو کر ہی لیتی ہوں۔ باب لا یتودع من الشک حتی یستیقن، باب کے نہ وضو کرے شک کی وجہ سے، یعنی اگر کسی کو شک ہوا ہو کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، حتی یستیقن یہاں تک کہ یقینی بات ہو جائے کہ واقعی وضو نہیں ہے۔ دیکھیں نا کتنا آسان دین ہے ہمارا کہ شک کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن عباد بن تمیم عن امہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، شکایت کی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الذی یخیل الیہ کہ جس کو خیال آتا تھا، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ کہ نماز میں وہ کوئی چیز پاتا ہے، یعنی اسے نماز میں شک گزرتا تھا جیسے اس کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے تو اس کا وضو نہیں رہا۔ فقال لا ينفتل، تو آپ نے فرمایا نہ چھوڑے نماز، لا ينفتل یعنی نہ چھوڑے نہ مڑے، یعنی نماز نہ توڑے صرف شک کی وجہ سے، کہ اگر اس کو وہم گزرا ہو کہ میرے جسم سے کچھ نکلا ہے اور میرا وضو نہیں رہا تو نہ چھوڑے، او لا ينصرف یا نہ پھرے، حتی یسمع صوتا یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے، مثلا اگر اس کو یہ شک ہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹا ہے تو جب تک کوئی آواز نہ سنے، او یجد ریحن یا بو محسوس نہ کرے، نماز نہ توڑے۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہوئے سنے کہ ہمیں شک رہتا ہے پتہ نہیں ہمارا وضو ہے یا نہیں، اور اس قسم کے توہمات میں مبتلا ہو کہ یا نماز ہی نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو بے چینی سے، فرمایا بے چینی دور کر لو، دو واضح علامات اگر اس میں سے کوئی محسوس کرو تو پھر وضو ختم ہوگا، ادروائز نہیں۔ باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں ہلکا پن کا بیان، یعنی ہلکا وضو کرنا وہ کیسے ہوتا ہے، صرف پانی بہا دینا اور ایک دفعہ دھونا۔ اس کے اب آگے وضاحت آئے گی۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب، مجھ سے قریب نے بیان کیا، عن ابن عباس، انہوں نے ابن عباس سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو گئے، حتی نفخ یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، نفخ سانس کی آواز کو کہتے ہیں، پیچھے غتیت اور خطیت آیا ہے، یہاں نفخ، ثم صلی پھر آپ نے اٹھ کے نماز پڑھی،
وربما قال استجع، یا یہ الفاظ تھے کہ سوئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ سانس کی آواز آنے لگی، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، پھر نماز پڑھی، ثم حدثنا به سفیان مرۃ، ہم سے ایک دفعہ سفیان نے بیان کیا، بعد مرۃ، ایک بار کے بعد، عن عمرو عن قریب عن ابن عباس قال، ابن عباس کی یہ روایت بار بار انہوں نے ہم سے بیان کی، مرۃ بعد مرۃ۔ کیا تھی ابن عباس کی روایت؟ کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے کہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس میں نے رات گزاری، لیلتن، ایک رات، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یعنی سو کر، من اللیل، رات میں سے، یعنی ابھی رات ہی تھی کہ اٹھے، صبح نہیں ہوئی تھی، رات تھی ابھی۔ فلما کان فی بعض اللیل، پھر جب تھے اپنی بعض رات کے حصے میں، یعنی رات کا ایک حصہ باقی تھا، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فتودع، پھر آپ نے وضو کیا۔ کہاں سے وضو کیا؟ من شن معلق، ایک لٹکتے ہوئے مشک سے، مشکیزہ جو لٹک رہا تھا، یعنی پانی کی چھاگل جو لٹک رہی تھی، اس سے وضو کیا۔ آپ دیکھیں کہ ویسے تو وضو لوٹے سے کرتے ہیں یا پانی بھرا ہوا بالٹی سے کر لیتے ہیں، یہاں پر آپ نے کس سے کیا؟ لٹکتے ہوئے مشکیزے سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ٹیپ سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اب کئی کتابوں میں لکھا وضو کے آداب، آپ مٹی کا لوٹا لیں، اونچی جگہ پہ بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کریں، اس قدر لمبی چوڑی باتیں، انسان سوچتا ہے کہ یہ ہمارا تو وضو ہی نہیں ہے، اور ہم جیسے تو وہ مٹی کا لوٹا روز ایک توڑے، کہ عادت ہی نہ ہو جس کو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا ریلیجن اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے وہاں، کہ اگر کسی گیزر میں پانی ہے یا کسی ایسی چیز میں کہ جس کے ایک حصے سے آپ وضو کر سکتے تو آپ کر لیں، کیونکہ یہاں پر صرف شن نہیں آیا، معلق بھی آیا ہے۔ وضوءا خفیفا، ہلکا سا وضو، یعنی تھوڑا سا پانی نکال کے کیا۔ یخففہ امر ویقللہ، تو امر جو تھے اس کو کیا کر رہے تھے؟ اس کا ہلکا پن اور تھوڑا پن بیان کرتے تھے، یعنی کتنا تھوڑا تھا، یعنی خوب واضح کرتے کہ کتنے تھوڑے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ وقام یصلی، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، فتودعت، تو میں نے وضو کیا، نحو مما تودع، اسی طرح جیسے آپ نے وضو کیا، یعنی چھوٹے تھے، دیکھتے رہے غور سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ہلکا سا وضو کر لیا جیسے آپ نے کیا تھا۔ ثم جئت فقمت عن یسارہ، ابن عباس کہتے ہیں پھر میں آپ کے پاس ہے اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ وربما قال سفیان عن شمالہ، یعنی یسارہ کی بجائے شمالہ کا لفظ ہے جس کا معنی بائیں طرف ہی ہے۔ فحولنی، تو آپ نے پھیر دیا مجھ کو، فجعلنی عن یمینہ، اور مجھے اپنے دائیں ہاتھ پہ کھڑا کر لیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر نماز پڑھی جو اللہ نے چاہا، یعنی جتنی توفیق تھی۔ ثم استجع، پھر آپ لیٹ گئے، فناما، پھر سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ سونے کی آواز بھی آئی۔ ثم اتاہ المنادی، پھر آیا آپ کے پاس پکارنے والا، فآذنہ بالصلاۃ، تو آذان دی نماز کی، اعلان کیا نماز کا، فقام معہ الی الصلاۃ، تو وہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ نماز کے لیے، فصلی، آپ نے نماز پڑھی، ولم یتودع، اور نہیں وضو کیا دوبارہ۔ قلنا لعمر، ہم نے عمر سے کہا، ان ناسا یقولون، کہ لوگ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کر بھی وضو نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کی آنکھ صرف بند ہوتی تھی، ولا ینام قلبہ، آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ قال عمر سمعت عبید بن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کا دل نہیں سوتا تھا؟ عمر نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور اگر انبیاء کا دل بھی سو جائے اور پوری طرح غافل ہو جائے تو وحی کو آپ کیچ نہ کر سکیں۔ ثم قرأ، پھر پڑھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے دیکھا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں امام بخاری کی ذہانت سب سے پہلے وحی لے آئے، کہ وحی پہ یقین ہوگا اس کے طریقوں پہ تو باقی باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ اب یہاں کیا ہے کہ انبیاء کا خواب جو ہے اس میں بھی وحی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سچے خوابوں سے۔ اب یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، ہم نہیں یہ نہیں کر سکتے کہ وضو کر کے سو جائیں اور خراٹے لیں اور اٹھ کے پھر نماز شروع کر دیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں،
ہم کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کس حال میں ہیں، کہاں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں. یہ حدیث اس لیے لائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے ہلکا سا ہی وضو کر لیا اور اس کو کافی سمجھا. آپ کہیں گے اچھا کیا ضرورت تھی ہلکا وضو کرنے کی؟ بات یہ ہے کہ عرب کے صحرائی علاقوں میں پانی بڑا مشکل ملتا تھا، اور اب بھی دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ یہ حال نہیں جو ہمارے ہاں ہے، اور ہمارے ہاں بھی کبھی کبھی پانی کی قلت ہو جاتی ہے. تو اس میں اب ہم یہ کہیں کہ جب تک ہم کو اتنا پانی نہ ملے کہ ہم خوب پانی بہائیں تو گویا ہمارا وضو ہی نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے. کم سے کم پانی میں ایک دفعہ ساری چیز کو بھگو لینا کافی ہو جاتا ہے، اس سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہمیشہ ہی تھوڑے سے پانی کو ٹچ کر کے تو چھوڑ دے، نہیں. اگلا باب اسباغ الوضو، وضو میں پانی خوب لگانا، ضائع نہیں کرنا لیکن اچھی طرح بہانا. وقال ابن عمر، اور ابن عمر کہتے ہیں اسباغ الوضوء الانقاء، اسباغ الوضو کا مطلب ہے انقاء یعنی صاف کرنا، خوب مل مل کے دھونا. ان دو احادیث میں اب کنٹراڈکشن نہیں کہ ایک جگہ پہ آیا تھوڑے سے پانی سے وضو کر لیا، دوسری جگہ آیا خوب مل مل کے دھویا، تو ہم کیا کریں؟ یہ تو مشکل ہوگی. نہیں، مشکل نہیں ہوئی، یہ بھی جائز ہے بوقت ضرورت اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو کرنا چاہتے ہو دونوں میں سے اختیار کر سکتے ہو، کیونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ بن زید انہ سمعہ یقول دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے، حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ ایک گھاٹی کے پاس تھے، نزلہ، آپ سواری سے اترے، فبالا، آپ نے پیشاب کیا، ثم توضأ، اور وضو کیا، ولم یسبغ الوضوء، اور وضو میں بہت زیادہ اسباغ نہیں کیا یعنی خوب مل مل کے نہیں دھویا. فقلت الصلاۃ، تو میں نے کہا نماز یا رسول اللہ، کیونکہ آپ ناپاک کسی حال میں نہیں رہتے تھے، فوراً وضو کر لیا کرتے تھے طہارت کے ساتھ ہی، اس لیے آپ نے خفیف سا وضو کیا. میں نے کہا نماز، فقالا، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے ہے تیرے، یعنی ابھی نہیں نماز ہم پڑھیں گے، آگے چل کے پڑھیں گے. مراد کیا تھی کہ مزدلفہ چل کے پڑھیں گے نماز، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی عرفہ سے نکلنا ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی نماز وقت پہ ہی پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن عرفہ میں کہتے ہیں نہیں، یہاں نہیں پڑھنی، اذان سنو اور چل دو یہاں سے. عجیب سی کیفیت ہوتی، عقل کے بالکل خلاف. انسان کہتا ہے سارا دن رو رو کے دعائیں مانگی اور اب اذان ہو رہی ہے اور میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا اور یہاں سے جا رہا ہوں. ہاں، یہی تو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو چیز عقل میں نہ آئے وہ بھی انسان کر لے. تو وہاں ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مغرب ہو رہی ہے اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور جا رہے ہیں. ایک شخص وہاں نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہے، سنت کے خلاف ایسا کرنا. تو رستے میں آپ اترے ضرورت کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، نماز آگے چل کے پڑھیں گے. فرقب، آپ پھر سوار ہو گئے. فلما جاء المزدلفہ، جب مزدلفہ آ گئے، نزلہ، آپ پھر اترے، فتودع، پھر وضو کیا، فاسبغ الوضوء، اب اچھی طرح وضو کیا، مل مل کے دھویا. فاقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کی گئی. فصلی المغرب، آپ نے مغرب پڑھائی یا نماز مغرب ادا کی. ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ، پھر بٹھا دیا ہر انسان نے اپنا اونٹ اپنے اپنی جگہ پہ، جہاں جہاں جس کو جگہ ملی سب پھیل گئے میدان میں، امیر غریب فقیر سب ایک ہو گئے. ثم اقیمت العشاء، پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی یعنی ساتھ ہی. فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھائی یعنی نماز ادا کی. ولم یصلی بینہما، اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی، یعنی مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لی، بیچ میں اور کچھ نہیں کیا، یعنی جمع کر کے پڑھی. مراد یہ تھی. یہاں ایک سفر میں 2 دفعہ وضو کرنے کا ذکر ہے، ایک دفعہ خفیف وضو کیا، دوسری دفعہ تفصیلی وضو کیا، یعنی 3 دفعہ دھویا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ویسے ہی پاکیزہ رہنا ہے وضو کی حالت میں اور وہ وضو کرنا چاہتا تو ہلکا پھلکا کر لے، لیکن نماز کے لیے ذرا اور مزید احتیاط کے ساتھ کرے. لیکن اگر پانی نہیں ہے یا کم پانی ہے
اور دوسرے بھی لوگ کھڑے ہیں وضو کرنے والے، تو یہ نہیں کہ ایک ساری بالٹی ختم کر کے آ جائے اور دوسرے منہ تکتے رہیں، نہیں، اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ کہ تھوڑا سا استعمال کر کے نماز پڑھ لے، خواہ وہ فرض نمازی کیوں نہ ہو۔ باب غسل الوجہ بالیدین، دھونا چہرے کو، بالیدین دو ہاتھوں سے، من غرفۃ واحدۃ ایک دفعہ پانی کا چلو لے کر، یعنی وضو کے لیے دونوں ہاتھوں سے چلو لینا ضروری نہیں، یعنی پانی مثلاً اگر کسی ٹب میں ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ ایک ہاتھ سے پانی کا لپ لے لے اور دونوں ہاتھوں پہ ڈال کے منہ پہ ڈال لے، ضروری نہیں کہ آپ دو کے ساتھ نکال کے پھر ہی وضو کریں، یعنی اتنا کافی ہے پانی ایک دفعہ چہرہ دھونے کے لیے کہ جو صرف ایک دفعہ سے اٹھا لیا جائے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم پانی سے بھی منہ تر کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ وہ سارا دھویا ہی جائے اور نیچے ہی گر رہا ہو، یہ مراد ہے بتانے کی۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا ابو سلمة الخزاعی منصور بن سلمة قال اخبرنا ابن بلال یعنی سلیمان عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس انه توضأ، کہ ابن عباس نے وضو کیا، فغسل وجهه، پھر کیا کیا، اپنا چہرہ دھویا، اخذ غرفۃ من ماء، کیسے چہرہ دھویا، ایک چلو پانی لیا، فمضمض بها، اس سے کلی بھی کی، واستنشق، اور ناک بھی صاف کیا، یعنی خفیف وضو میں آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک چلو پانی سے آدھا منہ میں ڈال لیں اور آدھا ناک میں ڈال لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کم سے کم پانی میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک اور چلو پانی لیا انہوں نے، فجعل بها هكذا، پھر انہوں نے اس کے ساتھ اس طرح کیا، کس طرح، اضافها الى يده الاخرى، دوسرے ہاتھ کے ساتھ اس کو ملایا، فغسل بهما وجهه، ان دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھو لیا، یعنی ایک چلو پانی لیا، دونوں ہاتھ اکٹھے کیے اور منہ دھو لیا۔ اب دیکھیں کم سے کم کتنا پانی لگ رہا ہے، ایک چلو سے کلی اور ناک اور دوسرے چلو سے چہرہ، گویا دو چلوؤں میں آدھا وضو ہو گیا، یعنی اس سے آپ دیکھیں اسلام کی سہولت کہ آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے اور کم خرچ بالا نشین۔ فغسل بهما وجهه ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، پھر ایک لپ پانی لیا اور اس سے اپنا دایاں بازو سارا دھو لیا۔ ثم اخذ غرفة، پھر چلو لیا، من ماء، پانی کا، فغسل بها يده اليسرى، اپنا بایاں بازو دھو لیا۔ ثم مسح برأسه، پھر سر کا مسح بھی کر لیا۔ ثم اخذ غرفة من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا، فرش على رجله اليمنى، دائیں پاؤں پر چھڑکا، حتی غسلها، یہاں تک کہ اس کو دھو لیا، اپنے دائیں پاؤں پر اس ایک چلو پانی کو اس طرح چھڑکا کہ سارا پاؤں دھو لیا۔ ثم اخذ غرفة اخرى، پھر ایک اور چلو لیا، فغسل بها رجله یعنی الیسرى، اس سے اپنا بایاں پاؤں دھو لیا۔ ثم قال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، کہ میں نے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرتے تھے، یعنی ایسا آپ کو میں نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے۔ کتنے چلو ہوئے کل، 1 2 3 4 5 6 چلوؤں میں 6 چلو پانی آپ دیکھیں تو بالکل ہی تھوڑا سا ہوگا، 6 چلوؤں میں سارا وضو کر لیا۔ لیکن ہم اپنے چلوؤں کو دیکھیں، ایک دفعہ ٹیپ کھلتی ہے، بالٹی کم از کم ضائع ہو تو وضو ہوتا ہے ہمارا، بند ہی نہیں کرتے، برش کرتے رہتے ہیں، ٹوٹی کھلی رہتی ہے، اتنی تکلیف نہیں گوارا کرتے اس کو بند کر دیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو صرف اتنا پانی استعمال کرو جو ضرورت کا ہے، اس کو بھی ضائع نہ کرو، اسراف ناپسندیدہ ہے۔ آج ساری دنیا رو رہی ہے انوائرمنٹ پہ کہ جی وسائل ضائع ہو رہے ہیں اور ہماری زمین ہمیں بسانے کے قابل نہیں رہ رہی، تو یہ نہ استعمال کرو، وہ زیادہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں 1400 سال پہلے ایک ایسی تعلیم دی گئی کہ وسائل کو کس طرح استعمال کرو، کم سے کم استعمال کرو کہ دوسروں کا حصہ بھی باقی رہے۔ باب التسمیۃ علی کل حال وعند الوقاء، بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا ہر حال میں، وعند الوقاء یعنی جماع کے وقت بھی، یعنی مسلمان کا کوئی کام، کیونکہ وہ کوئی ناجائز کام نہیں، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کام کو بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ عبادت ہے نا وہ بھی ایک۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا جریر عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب عن ابن عباس یبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ابن عباس اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، یعنی مرفوعاً روایت کرتے تھے. کیا حدیث ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، قولی حدیث ہے، لو ان احدکم، اگر کوئی ایک تم میں سے، اذا اتا اہلہ، جب آئے اپنی بیوی کے پاس، قالا، کہے، بسم اللہ، اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، جنبنا، بچا ہم کو، الشیطان، شیطان سے، یعنی اس وقت تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان، اور دور کر شیطان کو، ما رزقتنا، جو تو نے عطا کیا ہم کو، یعنی ہماری اولاد سے بھی. فقضی بینہما، پھر اگر فیصلہ کیا گیا ان دونوں کے درمیان، ولدن، کسی بچے کا، لم یضرہ، نہ نقصان دے سکے گا اس کو، یعنی کون؟ شیطان. یعنی جب اللہ کا نام لے کر ایسا کیا جائے تو شیطان جو ہے نسلوں تک پھر انسان کو نقصان نہیں دے سکتا. باب ما یقول عند الخلاء، بیت الخلاء جاتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انسا یقول، میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ جاتے تھے، قال، فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جنوں اور جننیوں سے، کیونکہ ان کے مقامات گندی جگہ ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان ننگا ہوتا ہے تو جو حفاظت کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، تو شیطان اس وقت اپنا وار پھر تیزی سے کرتا ہے، اس لیے ایسی دعا بتائی گئی کہ شیطان وہاں پہنچ ہی نہ سکے. تابعہ ابن عرعرۃ عن شعبۃ وقال غندر عن شعبۃ اذا اتى الخلاء، جب آئے بیت الخلاء میں، وقال موسیٰ عن حماد اذا دخل، جب داخل ہو جائے. یعنی آپ کس وقت پڑھیں؟ اب اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے، کیا جب دروازہ کھول کے اندر آ جائے تو دروازہ کھولتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے پڑھیں، یا جب ارادہ اور اس طرف انسان جا رہا ہو تو بالکل پاس پہنچنے سے ذرا پہلے بھی پڑھ لے، یعنی نیت یا ارادے کے ساتھ ہی پڑھ لے، یعنی دونوں چیزیں جائز ہیں. وقال سعید بن زید حدثنا عبد العزیز اذا اراد ان يدخل، کہ جب اس کا ارادہ ہو جائے کہ اندر جائے، یعنی اندر داخل ہوتے وقت، یعنی ایک قدم اندر ایک باہر، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے.